آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن افاقہ محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں چل پڑے. اللہ اکبر. بخاری کی روایت. کیسے چلے؟ آپ کے پیر اس قدر لڑکھڑا رہے تھے کہ آپ اپنے قدموں کو زمین پر مکمل جما کے بیٹھا نہیں پا رہے تھے. دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے. اور بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ حدیث کے اندر رجلاہ تخطان فی الارض. رجلاہ تخطان فی الارض. زمین میں قدموں کے نہ جمنے کی بنا پر آپ پیر گھسیٹ کر چل رہے تھے, زمین میں لکیر بناتے ہوئے. زمین پر جب کوئی آدمی, وہ فرش نہیں تھا, ماربل نہیں لگا تھا, کچا فرش تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے تو پیر کو گھسیٹنے کی بنا پر زمین کے اندر میں, فرش کے اوپر میں قدموں کے نشان بنتے چلے جا رہے تھے. پھر بھی آپ دو آدمیوں کے سہارے پیر گھسیٹ کر کے مسجد میں مصلی تک پہنچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے. اللہ اکبر. ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آئی لو محمد کا بینر لے کے گھومتے ہیں, لیکن نبی سے کیسی محبت؟ وہ نبی جو ذرا سا افاقہ محسوس کرے تو مسجد میں آ جائے. نبی کا آخری وقت ہے, مرض الموت ہے, روح نکلنے والی ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں, حضرت علی کہتے ہیں کانا آخر کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی جو آخری بات اور آخری گفتگو تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں ان کا خیال رکھنا, نماز پڑھنا. الصلاۃ الصلاۃ. راوی حدیث کہتے ہیں کہ نماز نماز کہتے کہتے آپ کی زبان, جب کوئی انسان کی روح نکلتی ہے تو زبان لڑکھڑا گئی, آپ کی آواز پست ہو گئی, لکنت آ گئی, آپ بول نہیں پا رہے ہیں, الفاظ جو ہے وہ الٹ جا رہے ہیں, زبان لڑکھڑانے لگی. جب تک زبان نہیں لڑکھڑائی تھی, جب تک بولنے کی طاقت تھی, جب تک اللہ نے آپ کو نطق کی صلاحیت دی تھی, مرتے مرتے بھی آپ یہی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر
منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله جل وعلا في موضع آخر استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. وقال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر. تمام قسم کی تعریفات بڑائی، بزرگی، کبریائی، تن تنہا، اکیلے، بلا شرکت غیرے اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کفر و شرک کی ضلالتوں اور تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، آج کے اس جمعے کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی حساس اور نازک موضوع ہے کہ اگر
نماز ہی نہیں تو پھر ہماری توحید کیسی؟ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے، جمعہ کا خطبہ سننے آیا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے، ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہی کے ہم بندے ہیں، اسی کے غلام ہیں، اسی کے سامنے ہمارا سر جھکتا ہے، اور ہماری جو توحید ہے وہ بڑی پختہ ہے، اور ہم اس توحید پر ایمان لاتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ توحید کے عقیدے کو اپنانے کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد، ہمارے اوپر کیا صرف گواہی کا دے لینا ہی کافی ہے؟ کیا صرف ہم کہہ دیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، ہم نے توحید کی گواہی دے دی، عقیدہ توحید کی حامی بھر لی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم آزاد ہیں، ہمارے دل میں جو آئے ہم وہ کرتے رہیں؟ اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید کہ اتنی پریشانیاں آپ کو نہ جھیلنی پڑتی، سارے ہی لوگ زبان سے کہہ دیتے کہ ہاں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ پھر ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہو تو پھر اسلام کا کیا معنی رہ جائے گا؟ صرف توحید کا اقرار کر لینا میرے بھائی یہ نجات کی دلیل قطعی نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید کے اقرار کرنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہوگی، اور عبادت میں جو سب سے افضل ترین عبادت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، عقیدہ توحید کے اختیار کرنے کے بعد جو پہلی چیز جو ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، موحد ہونے کی دلیل ہے، توحید پہ چلنے کی دلیل ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی پہ شب خون مارنا ہوتا یا لغار کرنا ہوتا، صحیح حدیث میں موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے فجر تک، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پہ حملہ نہ کرتے، چھوڑ دیتے کہ یہ مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے، اتق اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور جو بات آپ نے فرمائی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا، اور اس کائنات میں اس پوری روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر میں نہیں ڈرنے والا ہوں گا تو پھر میں نبی کس طرح ہوں؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے تو میں اس کی گردن مار دوں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، شاید کہ نماز پڑھتا ہو۔ گویا کہ نماز کا پڑھنا دین اسلام کے اندر داخل ہونے کی پہلی شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر میں فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کس چیز سے توبہ کر لیں؟ کفر سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، معصیت سے توبہ کر لیں، اپنے تمام گندے عقائد کو چھوڑ دیں، توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد میں فوراً کیا کریں؟ نماز پڑھیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی اخوت اور اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ نماز پڑھے عقیدہ توحید کے اختیار کرنے کے بعد۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تب اس شخص کو اسلامی معاشرے کے اندر میں ایک مسلمان سمجھا جائے گا، وہ اسلامی معاشرے کا ایک فرد سمجھا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسلامی معاشرے کا وہ فرد نہیں سمجھا جائے گا۔ یہاں تک کہ ائمہ اربعہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر بقیہ جو ائمہ ہیں وہ تاریک صلاۃ، نماز کے چھوڑنے والے کے بارے میں اس قدر سخت ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا تو منکر نہ ہو، یہ نہ کہتا ہو کہ نماز پڑھنا جو ہے وہ اسلام میں فرض و واجب نہیں، اس کی فرضیت کا قائل ہو، لیکن اس کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی گردن مار دی جائے۔ فقہا کا یہ فتویٰ ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، سلف کا یہ قول ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن تک نہ کیا جائے، نماز جنازہ پڑھنی تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، مر جائیں گے، ہماری نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں ہمیں دفن کر دیا جائے گا، کچھ بھی ہو، جلنے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی خام خیالی ہے، یہ مغالطہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں آپ سنیں ان کا فتویٰ، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر الا الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عمل میں سے کسی بھی چیز کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، الا الصلاۃ، مگر یہ کہ نماز کے ترک کرنے کو وہ کفر سمجھتے تھے کہ آدمی نماز ترک کر دے تو کافر ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ جس نے نماز ترک کر دی، پڑھنا چھوڑ دیا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ نماز کا پڑھنا پانچوں وقت پابندی کے ساتھ، یہ انسان کے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ بین الرجل والکفر والشرک، یعنی بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یعنی آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز کا ترک کرنا۔ اگر نماز ترک کر دیا تو پھر اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کفر و شرک یعنی کافر و مشرک کے طور پر ہوگا، پھر وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، متعدد صحیح روایات کے اندر یہ موجود ہیں، اس قسم کی روایتیں کتب سنن کے اندر میں صحیح سند سے، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، ہمارے اور مشرکین کے درمیان، کفار کے درمیان، وہ کیا ہے؟ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، وہ نماز کا معاہدہ ہے۔ کلمہ توحید اختیار کریں گے فوراً اسے نماز پڑھنی ہوگی، نماز نہیں پڑھیں گے فمن ترکھا فقط کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ المغنی کے اندر میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ حتی یخرج وقتها، کہ جس نے نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا، فہو کافر، تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم اگر سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز چھوڑنے کے باوجود بھی دنیا والے ہمیں مرنے کے بعد قبرستان میں دفن کر دیں گے، مسجد کے امام ہماری نماز جنازہ پڑھ دیں گے، اور ہم بڑے خوش رہیں گے کہ ہم تو مسلمان مرے، لیکن ان احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شاید کہ ہم مسلمان بچے ہی نہ، اور ہم اس خوش فہمی میں مر جائیں کہ ہم نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان ہیں، اور مرنے کے بعد ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کی صفوں میں اگر ہو جائے، کتنے خسارے کی بات ہے کہ انسان مغالطے میں پڑا رہے کہ نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں۔
اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کافر و مشرک کی شکل میں قیامت کے دن قبر سے نکالا جائے، یہ بڑے ہی خسارے اور افسوس کا مقام ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائی، نماز اگر کوئی نہیں قائم کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ لیکن ایک بات غور کریں، اللہ نے ہر جگہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات کی گئی ہے کہ آدمی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ۔ آپ کہیں کہ میں اپنے کاروبار میں ہوں، بزنس میں ہوں، اپنی دکانوں میں ہوں، مشغول ہوں، موقع ملتا ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ صبح میں اپنے کام سے نکلے، شام میں رات کو گھر پر آئے تو وضو کر کے مصلی بچھا کر کے اکٹھے جو ہے وہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ساری سنتوں کو ملا کے 1 گھنٹہ تک نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نماز مومنوں پر باقاعدہ وقت فرض کی گئی ہے۔ وہ اگر اس قسم کی نماز پڑھتا ہے، روزانہ ساری نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک بار پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، تو وہ کفر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کے اندر میں ایک نئی شریعت ایجاد کی ہے، ایک نیا دین ایجاد کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز اکٹھا پڑھ لو، 4 وقت کی نماز اکٹھا پڑھ لو۔ ایسی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے۔ جماعت سے آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، الا یہ کہ اگر کوئی واقعی میں کسی دن کوئی شرعی عذر آ جائے تو آپ کا رب اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نابینا، آپ ان کو جانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بینی و بین المسجد وادیا، میرے اور میری مسجد جو ہے، جو آپ کی مسجد ہے، بینی و بین المسجد ہے، میرے درمیان اور مسجد کے درمیان ایک نالا ہے، بہت بڑا وادی ہے۔ وَلَسْتُ أَجِدُ، اور میں نہیں پاتا ہوں کسی ایسے شخص کو قائدن جو مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ کہا کہ وَالظُّلْمَةُ وَالْوَحْلُ، راستے میں بالکل تاریکی ہے، کیچڑ ہے، میں کیا کروں؟ نماز پڑھوں یا گھر میں آ کے نماز پڑھ لوں یا جماعت سے آؤں؟ اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عجب، اذان کا جواب دینا ہے، مسجد میں آنا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں مزید تفصیل ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انی کبیر، میں بوڑھا آدمی ہوں، غریر، نابینا ہوں، آنکھ سے دکھتا نہیں، اندھا ہوں، بوڑھا ہوں اور اندھا ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، شاسع الدار، گھر سے بہت دور ہے، ولیس لی قاعد یلاومنی، اور کوئی ایسا مناسب آدمی بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ هل تجد لی رخصتا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے کیا رخصت کی کوئی گنجائش پاتے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ نابینا ہوں، بوڑھا ہوں، اندھا ہوں، گھر بہت دور ہے مسجد سے، راستے میں تاریکی ہے، کیچڑ ہے، وَلَيْسَ لِي قَاعِدٌ يُقَاوِمُنِي، مناسب کوئی شخص بھی نہیں ملتا کہ مسجد تک پہنچا دے میری لاٹھی پکڑ کر کے۔ هَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً، کیا آپ میرے لیے کوئی گنجائش پاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، کیا تمہارے کان میں آواز کی آواز آتی ہے؟ کیا تم نماز کے لیے جو اذان پکاری جاتی ہے کیا تم اس کو سنتے ہو؟ قال نعم، کہا کہ ہاں، اذان تو سنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجد لک رخصتا، میں تمہارے لیے کوئی رخصت، کوئی گنجائش نہیں پاتا، تمہیں مسجد میں آنا ہی ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم ہے کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہمارے اور مسجد کے درمیان میں کوئی وادی نہیں ہے، کوئی گہری تاریکی اور کیچڑ نہیں ہے، ہر آدمی موبائل رکھا ہے، اگر راستے میں کچھ ہے تو وہ اس کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے۔ اس زمانے میں ٹارچ یا موبائل نہیں تھا، گھروں میں چراغ جلا کرتے تھے، روشنی کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ اس کو لے کے چلے، چراغ لے کے چلے گا تو راستے میں بجھ جائیں گے۔ وہ زمانہ تھا کہ لالٹین تک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی،
آپ نے دیکھا جو لالٹین ہے کہ اور لیمپ کو لے کے چل رہے ہیں، اس پر شیشہ لگائے، ہوا کے لگنے سے بجھنے کا امکان کم ہوتا ہے، وہ دور لالٹین کا بھی نہیں تھا، صرف اور صرف چراغ، چھوٹی سی ایک ڈبیا، اس میں ڈالا تیل یا مشال جلاتے تھے یا پھر اس کے اندر میں بتی لگا کر کے جلاتے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں۔ جب اس صحابی رسول کو اجازت نہیں ملی، نابینا شخص کو، جن کے ایمان اور اخلاص اور خلوص اور جس کی توحید کی گواہی خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اور وہ صحابی کون ہے؟ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ آپ جانتے ہیں اس روایت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے بڑے بڑے سرداران قریش مکہ بیٹھے تھے، آپ ان کو کچھ تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اور وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، نابینا تھے، اللہ کے رسول کو اشارہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ مسئلہ بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ کی پیشانی پہ شکن آ گئی کہ ابھی یہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، بتا دیں گے بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو پہلے ہم مخاطب کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی چی بجی ہو گیا، نبی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سرزنش کی، کس کے لیے؟ ایک صحابی رسول کے لیے، ایک اندھے کے لیے، نابینا کے لیے۔ وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ ابن مکتوم ہے۔ گویا کہ اب اس سے بڑھ کے کیا گواہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری کہ عبداللہ بن مکتوم کو اللہ کے رسول جھڑک دے۔ اللہ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ان کے ایمان کی گواہی تو رب العالمین دے رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، اندھا ہوں، بوڑھا ہوں، راستے میں کیچڑ ہے، کوئی مسجد لانے والا نہیں ہے، تھوڑی سی تو اجازت دے دیجئے کہ گھر میں نماز پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں، حل تسمعون النداء، اذان سنتے ہو؟ بولے ہاں، بولے مسجد آنا ہے۔ میرے بھائی، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم ان چیزوں کو سننے کے باوجود بھی مسجدوں میں نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، اس مغالطے میں نہ رہے کہ ہم مسلمان بن کر کے مر جائیں گے۔ اگر نمازیں ترک کرتے ہوئے، نماز کے تارک بن کر کے، جماعت کے تارک بن کر کے اگر ہم مر جائیں تو اللہ کے نزدیک ہماری بخشائش بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تمام مفسرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، امام طبری، امام قرطبی، امام شوکانی، یہ تمام اپنی تفاسیر کے اندر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، جماعت سے نماز پڑھو تاکہ اس کے ذریعے سے تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ گویا کہ اگر کوئی شخص جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ گویا کہ جماعت سے نماز جو نہ پڑھے وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی دنیا کی زندگی ہم بڑی تنگ کر دیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اولئک حزب الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو بھٹکا دیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، یہ شیطان کا لشکر ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ گویا اللہ کے ذکر کو جو ترک کر دے وہ شیطان کا ساتھی، جو اللہ کے ذکر کو ترک کر دے وہ شیطان کی لشکر اور شیطان کے گروپ کا آدمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا۔ اور ذکر کی سب سے افضل ترین شکل اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمائی؟ اقیم الصلاۃ لذکری،
نماز قائم کرو، جماعت سے پڑھو، تاکہ تم اس کے ذریعے میرا ذکر کرو۔ اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے، شیطان کا ساتھی بننے سے بچنا ہے، شیطان کے گروہ اور اس کے لشکر سے ہمیں بچنا ہے، تو پھر ہمیں جماعت سے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ صرف اپنے گھروں میں اگر ہم بار بار پڑھتے رہیں نماز بغیر کسی عذر کے میرے بھائی، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے 2-3 منٹ میں ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے حبیب احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بھی ذکر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کتنی محبوب تھی۔ نبی نے فرمایا تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دنوں تک بستر مرگ پر رہے، تقریباً بیمار رہے۔ جب تک آپ کے جسم میں صلاحیت رہی آپ جماعت سے نماز پڑھاتے رہے۔ جب آپ بہت بیمار ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی، تو آپ نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے اور بھی کتب سنن کے اندر دیگر روایت کے اندر میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس ہوا، کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا جو مصلی تھا جہاں نماز پڑھائی جاتی تھی، وہاں پہ پردہ تھا، اسی کے پیچھے آپ کا حجرہ تھا، آپ نے پردے کو ہٹایا، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ مسکرا پڑے، اللہ اکبر، نبی مسکرا پڑے۔ کیوں مسکرائے؟ وجہ سمجھیے کہ میں نے مکہ کے اندر 13 سال تک، مدینے کے اندر 10 سال تک، اپنی پوری نبوت کی 23 سالہ زندگی میں جس توحید کی دعوت دی، میرے بندے، میرے اللہ کے بندے، میری امتی، میرے اصحاب اس توحید پر گامزن ہے کہ نہیں، اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ توحید کا ثبوت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تھا۔ نبی دیکھ کے مسکرائے کہ میں نے اپنی 23 سالہ زندگی جس توحید کی دعوت دی، اس توحید کو پریکٹیکلی، عملاً لوگ بروئے کار لا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھے بغیر کہاں کوئی چارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی کی مسکراہٹ پر کیا ہم قربان نہیں جا سکتے؟ نبی نے نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بیماری میں بھی مسکرا پڑے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے، مسجدوں کو ترک کر دیں، تو کیا ہم نبی کی مسکراہٹ کے مستحق بن سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اور جو نبی کی مسکراہٹ کا مستحق نہ بنے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، خود غور کر لیں۔ اور اسی روایت کے اندر میں ایک واقعہ جو آخری ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن افاقہ محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں چل پڑے۔ اللہ اکبر، بخاری کی روایت۔ کیسے چلے؟ آپ کے پیر اس قدر لڑکھڑا رہے تھے کہ آپ اپنے قدموں کو زمین پر مکمل جما کے بیٹھا نہیں پا رہے تھے، 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ اور بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ حدیث کے اندر رجلاہ تخطان فی الارض، رجلاہ تخطان فی الارض، زمین میں قدموں کے نہ جمنے کی بنا پر آپ پیر گھسیٹ کر چل رہے تھے، زمین میں لکیر بناتے ہوئے۔ زمین پر جب کوئی آدمی، وہ فرش نہیں تھا، ماربل نہیں لگا تھا، کچا فرش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے تو پیر کو گھسیٹنے کی بنا پر زمین کے اندر میں، فرش کے اوپر میں قدموں کے نشان بنتے چلے جا رہے تھے۔ پھر بھی آپ 2 آدمیوں کے سہارے پیر گھسیٹ کر کے مسجد میں مصلی تک پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے جماعت سے۔ اللہ اکبر، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آئی لو محمد کا بینر لے کے گھومتے ہیں، لیکن نبی سے کیسی محبت؟ وہ نبی جو ذرا سا افاقہ محسوس کرے تو مسجد میں آ جائے۔ نبی کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، روح نکلنے والی ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کانا آخر کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی جو آخری بات اور آخری گفتگو تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں ان کا خیال رکھنا، نماز پڑھنا، الصلاۃ، الصلاۃ۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نماز، نماز کہتے کہتے آپ کی زبان، جب کوئی انسان کی روح نکلتی ہے تو زبان لڑکھڑا گئی، آپ کی آواز پست ہو گئی،
لکنت آ گئی, آپ بول نہیں پا رہے ہیں, الفاظ جو ہے وہ الٹ جا رہے ہیں, زبان لڑکھڑانے لگی. جب تک زبان نہیں لڑکھڑائی تھی, جب تک بولنے کی طاقت تھی, جب تک اللہ نے آپ کو نطق کی صلاحیت دی تھی, مرتے مرتے بھی آپ یہی کہہ رہے تھے الصلاح الصلاح الصلاح. سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو اور محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو؟ لیکن نمازوں سے سستی کا یہ عالم ہے کہ ہم مسجدوں میں نہیں آتے, نماز ہی نہیں پڑھتے, اور نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ کسی کو امام سے اختلاف ہے, کسی کو سیکریٹری سے اختلاف ہے, کسی کو مسجد کے کسی مصلی سے اختلاف ہے. ارے اللہ کے بندو, اللہ سے تو تمہارا اختلاف نہیں ہے نا, اللہ کے گھر سے تو تمہارا اختلاف نہیں ہے نا, نماز سے تو اختلاف نہیں ہے نا. ارے وہ سیکریٹری ہو, مسجد کا ذمہ دار ہو, مسجد کا امام ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے, اس کو موقع دیا ہے کہ اس نے مسجد بنوائی یا مسجد کا انتظام و انصرام کرتا ہے, لیکن وہ مسجد یا نماز یا اللہ کے دین کا مالک تو نہیں ہے. اس سے تمہارا جھگڑا ہوا ہے, لیکن اللہ کے دین سے تو تمہارا جھگڑا نہیں ہے. نماز قائم ہو رہی ہے, اذان تمہارے کانوں کے اندر آ رہی ہے, صدا سنائی دے رہی ہے, پھر بھی تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے اگر مسجد میں نہیں آؤ گے. رب العالمین اگر قیامت کے دن تم سے پوچھ بیٹھے, اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جیسے تم ماں کے پیٹ سے تن تنہا پیدا ہوئے ہو, قیامت کے دن میرے سامنے تن تنہا کھڑے ہوگے. اللہ پوچھے گا, اے میرے بندے, اے عبداللہ, اے فلاں, اذان سنی مسجد میں کیوں نہیں گیا, تو نمازی بھی تھا. اللہ, مسجد کے جو لوگ تھے بڑے اکھڑ و تہذیب تھے, مجھے پسند نہیں تھے. مسجد کا امام مجھ سے بحث کر لیا, مسجد کے ذمہ داران نے مجھے ایسے کہہ دیا, میں مسجد جانا چھوڑ دیا. ہم خود غور کریں. استفت قلبک, حضرت علی کے پاس کوئی آیا فتویٰ پوچھنے کا, استفت قلبک, اپنے دل سے فتویٰ پوچھ. آپ اپنے دل سے پوچھیں, یہ عذر لنگ, یہ عذر اور یہ بہانہ مسجد میں نہ آنے کا, کہ اللہ کی بارگاہ میں چل پائے گا؟ نہیں چلے گا میرے بھائی. اللہ کہے گا مسجد تو میری تھی, پکار تو میرے لیے لگائی گئی تھی, حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف, اس اعلان کی, جو اس پکار کی جو پہلی بازگشت سنائی دی تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا تھا کہ اذان دو, پکار تو میرے حبیب نے لگوائی تھی, تو تو نے میرے حبیب کی پکار کو ٹھکرا دیا. ایک دنیا کے کسی ادنا سے فرد کے لیے تیرے نزدیک میرے حبیب سے معتبر وہ ہو گیا, میرے حبیب کی پکار معتبر نہ ہوئی, میرے رسول کی دعوت معتبر نہ ہوئی, بلکہ وہ ادنا سا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں, تو اس سے اختلاف کر کے مسجد میں آنا چھوڑ بیٹھا. میرے بھائی, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے, پھر آپ تمام حاضرین کو اس بات کی توفیق دیں کہ ہم ہر حالت میں جماعت سے آ کر کے مسجدوں میں نماز کی ادائیگی کریں, تاکہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کا ثبوت پیش کر سکیں, اللہ رب العزت سے سچی محبت کا ثبوت پیش کر سکیں, اور اس بات کی امید کر سکے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا, ہماری نجات ہوگی, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں حوض کوثر پر موجود ہوں گے. نبی اپنے کوثر سے ہمیں پانی پلائیں گے, نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, ہم مسجد میں نماز کے قائم کرنے والے ہوں گے. یا رسول اللہ, جس نماز کو, جس جماعت کو دیکھ کے آپ مسکرائے تھے, ہم بھی جماعت سے نماز پڑھنے والے ہیں, نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نبی ہماری شفاعت و سفارش کروائیں گے, نبی کے ساتھ ساتھ ہم جنت میں جائیں گے. لیکن یہ کب؟ جب ہم جماعت سے نماز پڑھیں تب. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت کے ساتھ نبی کے طریقے پر, سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور آج سے پہلے جو کوتاہیاں خامیاں ہو گئی ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.